السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سب خیریت سے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ تو چلیے آج معلومات حاصل کرتے ہیں، نجاست سے سبندھت معلومات۔ آج جانتے ہیں کہ ناپاکی اور پاکی کیا چیز ہوتی ہے، اور کون سی ناپاکی کس طرح کی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں معلومات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا پرشن ہے کہ ناپاکی کتنی طرح کی ہوتی ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ پہلا پرشن ہے آپ کا کہ ناپاکی کتنی طرح کی ہوتی ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ تو اتر ہے اس کا ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اتر ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا نجاست غلیظ یعنی بڑی نجاست، اور دوسرا نجاست خفیف یعنی چھوٹی نجاست۔ یعنی کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نجاست غلیظ اور نجاست خفیف، ٹھیک ہے؟ تو پرشن دوسرا ہے کہ بڑی ناپاکی یا نجاست غلیظ کسے کہتے ہیں؟ بڑی ناپاکی یا نجاست غلیظ کسے کہتے ہیں؟ اتر ہے کہ آدمی اور حرام جانوروں کا پیخانہ، پیشاب، مرغی اور بطخ کی بیٹ، خون، پیپ، شراب، منہ بھر کے الٹی کرنا، حرام جانوروں کی لعاب کو نجاست غلیظ کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار سمجھیے، آدمی اور حرام جانوروں کا پیخانہ، پیشاب، مرغی اور بطخ کی بیٹ، خون، پیپ، شراب، منہ بھر کے الٹی کرنا، حرام جانوروں کے لعاب کو نجاست غلیظ کہتے ہیں۔ اگر یہ گاڑھے جنس والی ہو تو 1 درہم سکے کے وزن ارتھات 3 ماشا 1 رتی تک، اور اگر پتلے جنس والی ہو تو درہم کی چوڑائی تک معاف ہے۔ اس میں آپ کا جو ہے سکے سے اس کا وہ کیا گیا ہے کہ اگر گاڑھی ہے، یعنی کہ نجاست اگر گاڑھی ہے، یعنی کہ جیسے جو چیز آپ کو بتائی ہے، اگر اس کا گاڑھا پن ہے اس میں، تو 1 درہم سکے کے وزن ارتھات 3 ماشا 1 رتی، اور اگر نجاست جو ہے پتلی ہے، لکوڈ میں ہے، پتلی ہے، تو پتلے جنس والی ہو تو درہم کی چوڑائی تک معاف ہے، یعنی 1 درہم کی چوڑائی تک معاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا کوشچن آپ کا ہے، تیسرا سوال ہے کہ نجاست خفیف یعنی کہ چھوٹی نجاست کسے کہتے ہیں؟ تو اتر ہے اس کا حلال جانوروں کا پیشاب اور تمام اڑنے والے پرندوں کی بیٹ نجاست خفیف ہے۔ نجاست خفیف جسم یا کپڑے کے چوتھائی بھاگ سے کم پر معاف ہے، ارتھات اتنی لگی ہو تو نماز پڑھنے پر نماز ہو جائے گی، لیکن دھونا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر سے سمجھیے کہ نجاست خفیف، چھوٹی نجاست کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا، نجاست خفیف یعنی چھوٹی نجاست کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب، یعنی کہ جو حلال جانور ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال جانور بنائے ہیں ہمارے لیے، تو اس کا پیشاب اور تمام اڑنے والے پرندوں کی بیٹ نجاست خفیف ہے۔ جتنے بھی پرندے آسمان میں اڑتے ہیں ان کی بیٹ، یعنی کہ جو ان کے لیٹرین ہوتی ہے، ان کا پیشاب ہوتا ہے، تو یہ نجاست خفیف ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی نجاست ہے۔ تو نجاست خفیف جسم یا کپڑے کے چوتھائی بھاگ سے کم پر معاف ہے، ارتھات اتنی لگی ہو تو نماز پڑھنے پر نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا دھو لینا بہتر ہے۔ اگر دھو لیں گے تو بہتر ہے، اگر دھونے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کی نماز نکل لی ہے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو چوتھے پرشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو غسل یعنی کہ اسنان میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟ غسل کرنا یعنی کہ نہانے میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟ تو اتر ہے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پہلا کلی کرنا، اور دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا پورے شریر پر اس طرح سے پانی بہانا کہ جسم کا رویا رویا سوکھا نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 جو ہے غسل میں فرائض ہیں۔ اور پانچواں آپ کا سوال ہے کہ غسل یعنی اسنان میں کتنی سنتیں ہیں؟ تو اتر ہے اس کا غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ پہلا ارادہ کرنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، تیسرا ناپاکی کی جگہ دھونا، چوتھا وضو کرنا، پانچواں 3 بار پورے جسم پر پانی بہانا، ٹھیک ہے؟ اور چھٹا سوال ہے آپ کا کہ غسل کن کن حالتوں میں فرض ہوتا ہے؟ چھٹا کوشچن ہے آپ کا کہ غسل کن کن حالتوں میں فرض ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ غسل کرنا
निम्न हालतों में फ़र्ज होता है, यानी कि पहला सोहबत करने से, ठीक, जो सोहबत करने से। दूसरा ख्वाब में स्वप्न दोष यानी कि नापाक होने से। बहुत से लोग ख्वाब आ जाते हैं, उल्टे सीधे गंदे ख्वाब आ जाते हैं तो उसमें नापाक हो जाते हैं, तो उसमें भी गुस्ल आप पर वाजिब हो जाता है। तीसरा औरतों को हैज़ व निफास आने से। तीसरा जो औरतों के मसाइल होते हैं हर महीने वाले, तो उसमें भी गुस्ल आपके ऊपर वाजिब होता है। तो वो बस औरतें अपने हिसाब से देख सकती हैं, समझ सकती हैं, सारे मसले मसाइल हैं। अशरफ अली थानवी साहब की किताब है बहश्ती ज़ेवर, अगर वो हर औरत को घर में होनी चाहिए, वो पढ़े, उसमें सारे मसले मसाइल हैं, औरतों को ताल्लुक़ सारे मसले मसाइल हैं। बहश्ती ज़ेवर किताब अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत बड़ी किताब है और बहुत अच्छी किताब है। तो ये आपके जो है निजासत के मसले थे जो आपके सामने अर्ज़ कर दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे और कुछ समझ में आएंगे। और हमारे अगर बताने में या कुछ कहने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप हमको ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर इसमें कोई गलती हो या कोई कमी हो तो आप हमको बता सकते हैं, और अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हम इस तरीके की वीडियो जारी रखें। और अगर आप बेहतर समझिए तो वीडियो को लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई दीन की बात एक दूसरे के लिए जानना बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारा काम आलिम उलमा ही करें, हम आम इंसान भी जो है कर सकते हैं। भाई हम लोग आम इंसान हैं, जो भी मालूमात है किताब के ज़रिए या अपनी जो भी मालूमात है, दीन की सही मालूमात है, तो उसको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। नहीं किसी के पास जा पा रहे, वक्त नहीं है, तो इसी तरीके से हम एक दूसरे को वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। हम आपको बना के शेयर करें, आप हमको बना करके शेयर करें, तो एक दूसरे से जानकारी मिलती रहेगी, और इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सवाब भी देगा और इल्म फैलता भी रहेगा। ठीक है, बाकी इंशाअल्लाह मुलाकात होती जल्दी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।